جمال الدین صاحب ہماری قبلہ ثنا خان رسول جناب قاری عطاء الرحمن صاحب ناظم اجلاس حضرت اللہ مولانا حسین صاحب دیگر علماء کرام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، کافی دیر سے آپ نے نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر بیانات بھی علماء کرام سے آپ نے سماعت فرمائی۔ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ خطاب ہمیں میرے بعد میں حضرت اللہ مولانا حافظ اللہ بخش صاحب اشرفی قبلہ کا سننا ہے ہم سب کو، تو اس لیے آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، بس تھوڑی ہی دیر میں آپ تشریف لانے والے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے یہ بھی کوئی اب زیادہ لمبا نہیں چلے گا، 10:30 تک ختم ہو جائے گا، اس لیے آپ لوگ ادھر ادھر ہونے کی کوشش بھی نہ کریں، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، آپ کو اچھی بات لگے تو آپ سبحان اللہ بولتے رہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ انسان سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ اب جب 2 مرتبہ بولے گا تو 2 درخت لگیں گے، 10 مرتبہ بولے گا تو 10 درخت لگیں گے، 100 مرتبہ جو بولے گا اس کے لیے 100 درخت لگیں گے۔ آپ بولتے جائیں گے، اللہ آپ کے لیے جنت میں باغ لگا دے گا۔ نہ سینچائی کی ضرورت ہے، نہ پانی پلانے کی ضرورت ہے، نہ دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے، نہ باؤنڈری لگانے کی ضرورت، کچھ نہیں، بس آپ بولتے رہیں۔ بولیں گے ہے نا؟ علماء کرام آپ کے سامنے خطاب کرتے ہیں تو بار بار آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ بولیں۔ جن کے دل میں عشق ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اپنا بولتا ہے، تو آپ بولتے رہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیب اللہ وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا لو مجھ کو مدینے میں رحمتوں کے قریب۔ یہ جو شاعر تھا، اس کے پاؤں نہیں تھے، یہ لنگڑا تھا، تو کسی نے بولا کہ یار کہ آپ لنگڑے ہیں، وہاں جائیں گے کیسے پہنچیں گے؟ تو عشق دیکھو اس کا، وہ کہتا ہے کہ میرے حضور مجھے بلا تو لیں، بلا لو مجھ کو مدینے میں رحمتوں کے قریب، پڑا رہوں گا غلامی کی جوتیوں کے قریب۔ بلا لو مجھ کو رحمتوں کے قریب، پڑا رہوں گا غلاموں کی جوتیوں کے قریب۔ اب وہ پہنچ نہیں پاتا ہے، اب جو حجاج لوگ یا جو عمرہ کرنے والے جو لوگ چلے جاتے ہیں تو ان حاجیوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عاشقوں، جب آپ روضہ رسول کے سامنے پہنچ جاؤ، اب جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام حضرت پیر سید مہر علی شاہ بخاری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
बुला लो मुझको मदीने में रहमतों के करीब, पड़ा रहूंगा गुलामों की जूतियों के करीब। अब वो कहता है कि जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएं और रोज़ा रसूल के सामने जब पहुंच जाएं, किबला जमात साहब कहता है कि तलाश कर लो कि जन्नत यही कहीं होगी, तलाश कर लो कि जन्नत यही कहीं होगी। कहा मेरे नबी के रोजे की जालियों के करीब, तलाश कर लो कि जन्नत यही कहीं होगी मेरे नबी के रोजे की जालियों के करीब, और बराए कफन मुझे जन्नतुल बकी मिले। वाह, बराए कफन मुझे जन्नतुल बकी मिले, हो मेरी कब्र मेरे नबी के सहाबियों के करीब। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हो मेरी कब्र मेरे नबी के सहाबियों के करीब, और ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा, कुरान करे गुफ्तगू और समझाए मुस्तफा। वाह, सुभान अल्लाह। मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, उस गंदगी से मुझको उठाना है मुस्तफा। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मेरी तिजोरियां हैं मुजफ्फर भरी हुई, मेरी तिजोरियां हैं मुजफ्फर भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफा। वाह, सुभान अल्लाह। मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफा। हजरात देखिए, आप लोगों ने काफी देर से खिताब सुना। असल बात जरूरत इस समर की है कि हमें अमल की जरूरत है, हमें अमल करना है। ज्यादा देर तक कोई तकरीर करना, ज्यादा देर तक आपका बैठे रहना कोई फायदा नहीं। आप सुने, मगर जब तक सुने तब तक आपका दिमाग, ज़हन दिमाग हाजिर रहे, और जो उलमाए किराम आपको खिताब करें उस पे हमें अमल करने की जरूरत है। अगर हम जलसा खत्म होने के बाद में ये महसूस करते हैं कि बड़ा मजा आया, अच्छा मजा आया, मौलवी साहब ने बड़ा धांधूम तकरीरें दी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, तो कोई फायदा नहीं। समझ रहे आप बात? कोई फायदा नहीं। आप सिर्फ ये महसूस करते हैं कि हमें अच्छा मजा आया और कोई बात पल्ले नहीं पड़ी और हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर कोई फायदा नहीं। और अगर आप जलसा खत्म होने के बाद ये महसूस करते हैं, देखिए इस वक्त अभी जो है ये शैतान जो है ये आपको दिमाग में कई तरह की बातें डालेगा, कहेगा थोड़ी देर घूम फिर के आ जाए, जरूरत हो तो आप जा सकते हैं, वरना मैंने आपको पहले ही बताया 1 घंटा है, इसके दरमियान आप लोगों को 2 मौलवियों को निपटना है, इसलिए कोई ज्यादा टाइम नहीं है, आप थोड़ी देर बैठे रहिए। अगर जलसा खत्म होने के बाद आप ये महसूस करते हैं कि हमारा शऊर कुछ बुलंद हुआ, हमारी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ, हमारी ज़हनी सतह कुछ ऊंची हुई, हमारी मालूमात में कुछ बदलाव पैदा हुआ, मालूमात में इजाफा हुआ, और हम अपने आप को कुछ बदला हुआ महसूस करते हैं, तो ये आप कामयाब हैं। और जब आप कहीं भी जाए आए, हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम ये हमारी, हम जाते हैं, अच्छा जो हिसाब और किताब होगा कयामत के दिन सबको हाजिर होना है ना, ये नीयतों को देखा जाएगा, क्या आपकी नीयत क्या थी। आप अगर इस मकसद के साथ आए हैं कि चलो लंगर खा लेंगे, 2-4 मौलवी साहब आएंगे, सुन लेंगे, मजा आएगा तो देख लेंगे, तो चले आ जाएंगे, घूम लेंगे, गपशप लगा लेंगे, तो इतना ही मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं। और अगर आपका मकसद यह है कि चलो गौसे पाक की शीरनी है और उसमें जाते हैं और मकसद नीयत आपकी ये हो कि हम हुजूर का दीन सीखने जा रहे हैं, अगर आपकी ये नीयत है तो आपके कदम कदम पे आपको सवाब मिलेगा, कदम कदम पे आपको सवाब मिलेगा। सिर्फ हमें अपनी नीयतों को बदलना है, नीयत को बदलना है। हम अपनी जिंदगी में कुछ कारोबार भी करते हैं, इस बात को समझे आप, कुछ ज्यादा हम दौड़ फोड़ के तरीके से ज्यादा तकलीफ नहीं, आपको यही बताएं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है जिन चीजों को, और वो हमारे ज़हन में आदमी नहीं है। हम अपनी जिंदगी में तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और हमारी ये नीयत हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तिजारत किया। हम जिस तरीके से हमारे अपन सब जो है गाय बकरी भैंस ये सब चलाते हैं, और आपकी ये नीयत हो कि देखो 50-30 बकरियां मैं ले लेता हूं, जिसपे 40 होगी, फिर 50 होगी, फिर 60 होगी, उस बेचूंगा, फिर और बकरियां बच्चे देगी, फिर और होगा, उनको बेच देंगे, तो इतना ही होगा। और अगर आपकी ये नीयत है कि ये बकरी इसलिए लेना हो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों को चराया, हुजूर की सुन्नत है, तो आपको फायदा भी मिल जाएगा और आपको तिजारत बरकत भी मिल जाएगी। सिर्फ मकसद
نیت ہے. میں سوچتا ہوں کہ آنے والا اس مقصد کے ساتھ آئے کہ ہم حضور کا دین سیکھنے جا رہے ہیں, اور جو خطاب کرنے والے, تقریر کرنے والے, نعت و منقبت پڑھنے والے اس مقصد کے ساتھ بیان کریں, بتائیں کہ ہم حضور کا پیغام حضور کی امت تک پہنچا رہے ہیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں فائدہ ملے گا. مسلمانوں, ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرنا, اپنی زندگی میں چینجنگ پیدا کرنا. ہم نے ہزاروں جلسے سن لیے, علماء اکرام کو ہم نے کئیوں کو بلا لیا, انٹرنیشنل خطیب حضرت علامہ سید ہاشمی میاں قبلہ, وہ بھی تشریف لاؤ, تو پیچھے رہا ہی نہیں کچھ. اب اتنے بڑے خطیبوں کو ہم نے سن لیا, علماء اکرام, سادات اکرام, اتنے تقریر ہو گئے, اتنا خرچہ ہو گیا, اور اگر ہم اتنے سالوں میں بھی اگر ہم اپنی زندگی میں یہ محسوس نہیں کر پائے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے, دغا بازی کرنا ہم نے کتنا چھوڑ دیا, ہم اگر اتنے سالوں کے بعد اگر ہم نمازی نہیں بن سکے تو پھر کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں. اور یہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات ٹھیک نہیں لگے گی, ہم کو یہ نہیں, ہمیں تو یہ بتانا چاہیے کہ بس آپ تو اتنا کریں کہ بس آپ نے شیرنی کر لی, لنگر بنا لیا, سب کچھ کر لیا, ہمیں جو ہے بس ہمیں جنت کا ٹکٹ مل گیا, بس ہم تو فری ہیں. مسلمانوں یہ نہیں, اللہ کے اولیاء اکرام نے یہ زندگیاں اس طریقے سے زندگی گزاری ہے کہ راتوں رات اللہ کی بارگاہ میں سربت و سجود رہتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں پیشانیاں جھکائی, روتے روتے ان کا حال یہ تھا کہ ان کے آنسوؤں کے چلنے کی وجہ سے ان کے گالوں پر جو ہے وہ آنسوؤں کے نشان پڑ چکے تھے. واہ سبحان اللہ. ان بزرگوں نے اس طریقے سے صرف نعروں سے اور صرف شیرنی سے کام نہیں چلنے والا ہے. اس لیے مسلمانوں اپنی زندگی پریورتن لائیں, اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کریں. غوث پاک عبد القادر جیلانی نے خود فرمایا, آپ کے جب انتقال کا ٹائم ہو اپنے بچوں کو آپ نصیحت فرمائی کہ بیٹے ادھر آؤ, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا. واہ واہ. اپنے بچوں کو کون غوث پاک فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ جگائے رکھنا, اور لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا, لوگوں کو معاف کرنا. ہم نے یہ تقریریں سنی, ہم نے کتنا یہ خطاب سنا, ہم نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ ہم نے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ آج سے ہم نماز کی پابندی کریں, کبھی ہمیں نماز قضا نہیں ہوگی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ طے کیا ہو کہ آج سے اپنے بھائیوں کو نہیں لڑائیں گے, دو بھائیوں میں صلح کرائیں گے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ ہم تجارت میں جو ہے فیری نہیں کریں گے اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کریں گے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ طے کر دیا ہو کہ ہم سود خور, یہ جو سود نہیں لیں گے, بیاج نہیں لیں گے, اس سے ہم تباہ کرتے ہیں. مسلمانوں ان چیزوں کی ضرورت ہے. ہمیں یہ صرف قادری نعرے لگانے سے کام نہیں چلنے والا ہے. قادری کی محبت, غوث پاک کی محبت یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو لنگر لٹا دیا اور فائل کھوئے. قادری سے یہ غوث پاک سے محبت یہ نہیں ہے کہ ہم نے گاڑیوں کے پیچھے آگے اور پیچھے قادری لکھ لیا, ہمارا بیڑا پار نہیں. مسلمانوں, غوث پاک عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں کہ جو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس پہ کبھی اعتبار نہیں. جو رب قادر کا نہ ہو سکا وہ عبد القادر کا کبھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. بہت اچھا. جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور رب قادر کا نہ ہوا تو عبد القادر کا کیا ہوگا؟ اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہی صرف. اس لیے مسلمانوں, اولیاء اکرام, بزرگان دین جنہوں نے عبادت ریاضت کی ہے, ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ خفیف. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے, راتوں رات نمازیں پڑھتے, عبادت و ریاضت کرتے, تسبیح پڑھتے, ذکر و استغفار کرتے, اور آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے رخساروں پر جو ہے یہ نشان بن چکے تھے. اور قرآن مقدس کی جب آیت پڑھتے جس میں اللہ کا خوف اور عذاب کے متعلق ہوتی, تو یہ پڑھتے ہوئے ان کا جسم جو ہے بیت کے پتوں کی طرح جو ہے اس طریقے سے جو کانپنے لگتا تھا. اور پھر کہتے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن 2 گروہ ہوں گے, یعنی 2 جماعتیں ہوں گی قیامت کے دن. ایک جماعت جنت میں جائے گی, دوسری جماعت دوزخ میں جائے گی. میرا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ یہ کہتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے. جب ان کا ہوش آتا تو ان کی زبان پہ قرآن مقدس کی تلاوت ہوا کرتی تھی. ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 50 سال تک کبھی وہ رات میں نہیں سوئے. 50 سال تک کبھی وہ رات میں نہیں سوئے. 50 سال تک کبھی رات میں وہ نہیں سوئے. تو ایسے اولیاء اکرام جنہوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کا غلام تھا, اس کا دن پورا حضرت عبداللہ بن مبارک کی خدمت کیا کرتا تھا, اور شام کو جو ہے رات کو غائب ہو جاتا.
تو عبداللہ بن مبارک سے ان سے کہا کہ بھئی آپ رات کو غائب ہو جاتے ہیں، آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو کہا کہ حضور یہ راز ہے، اس سے پردہ نہ ہٹائیں، یہ نہ پوچھیں کہ میں کہاں جاتا ہوں، دن بھر آپ کی سیوا کروں گا، خدمت کروں گا، رات کو کہیں بھی جاؤں، حضور مجھ سے یہ نہ پوچھیں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن نکلے، پھر عبداللہ بن مبارک نے بھائی رات کو تو جاتا کہاں ہے؟ تو کہا حضرت یہ راز ہے، لیکن ایک بات بتاؤں حضرت، میں آپ کو صبح میں رات کو کہیں بھی چلا جاؤں، صبح کو آپ کو 1 دینار آپ کو دے دیا کروں گا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کچھ دن نکلتے رہے، کچھ دن نکلے، اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ عبداللہ بن مبارک کو غلام رات کو چوریاں کرتا ہے اور دن میں آ کر کے 1 دینار دیتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے چوری کے پیسے کھاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے ولی تھے، ان کے دل میں بڑا یہ ٹھیس پہنچی، بڑی تکلیف ہوئی، بڑے حیران ہوئے، بڑی پریشانی ہوئی۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ لوگ اس طریقے سے یہ وہ ہر طرح کے لوگ جو ہے الزامات ڈالتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ لوگ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، آپ نے کہا اب اس کا پیچھا کریں کہ جاتا کہاں؟ رات کو نکلے آپ، اب یہ غلام نکلا، روانہ ہوا، ایک گلی پار کی، دوسری تیسری، قبرستان کے اندر گیا، اور قبرستان کے اندر جانے کے بعد میں قبرستان میں گیا اور ایک قبر کا جو ہے اس نے پتھر کو ہٹایا، اس کے نیچے ایک بوریا کا کپڑا یعنی بوری کا کپڑا اس نے زیبتن کیا، پہن لیا، اور اس کے بعد قبر کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ رات بھر رب کی بارگاہ میں رونے لگا، رات بھر اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے لگا، آنسو ٹپکاتے رہے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ عبداللہ بن مبارک دور کھڑے ہوئے اندھیرے میں دیکھتے رہے۔ صبح نماز فجر کی اذان ہوئی، یہ غلام کپڑے بدلتا ہے اور قبر کا منہ بند کرتا ہے، ڈھکن لگا لیتا ہے، مسجد میں جا کر نماز فجر ادا کرتا ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتے کہتا ہے میرے مالک و مولا، رات بھر تیری بندگی کی ہے، رات بھر میں نے تیری عبادت و ریاضت کی ہے، مالک حقیقی بادشاہ تو ہے۔ اب یہ دنیاوی بادشاہ ہے، مذہبی بادشاہ عبداللہ بن مبارک جن کا جو میرا آقا ہے، مجھ سے ایک دینار مانگے گا، مالک تو ہی تو جانتا ہے نا میری لاج جو ہے تیرے ہاتھوں میں ہے، مالک و مولا میرا تیرے سوا ہے بھی کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک دور سے دیکھتے ہیں، دیکھتے ایک کرن کی طرح، نور کی طرح ایک کرن پھوٹتی ہے، اس کے ہاتھوں میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک دینار آ جاتا ہے۔ اب یہ کھڑا ہو کر کے مسجد سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ اب جیسے ہی مسجد کے باہر نکلنے لگا، عبداللہ بن مبارک کے غلام کو پکڑ لیا، سینے سے لگایا اور کہا کہ میرے غلام، تجھ جیسے غلام پر مجھ جیسے بادشاہ 1000 قربان، تجھ جیسے غلام پہ میرے جیسے بادشاہ 1000 قربان ہو۔ اب یہ جب عبداللہ بن مبارک نے کہا، اس کی چیخ نکل گئی، اس کی چیخ ہی نکل گئی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ناشر مسلک اعلی حضرت اللہ حاج حافظ اللہ بخش صاحب قبلہ اشرفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ کہا کہ تجھ جیسے غلام پر مجھ جیسے آقا 1000 قربان۔ اس غلام کی چیخ نکل جاتی ہے، چیخ نکل جاتی ہے، اور کہتا ہے کہ میرے مولا، آج میرا راز فاش ہو گیا، اب میں دنیا میں جینا نہیں چاہتا ہوں، میرے رب اب میں جینا نہیں چاہتا ہوں، یہ دنیا اب مجھے جینے نہیں دے گی۔ عبداللہ بن مبارک کی بغل میں اس کا سر تھا اور اس کی روح نکل گئی، اس کی جان نکل گئی۔ تو اللہ کے ولی اس طریقے سے اللہ کے نیک بندوں نے عبادت و ریاضت کی ہے۔ تو مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، رب کی بارگاہ میں سجدائے شکر ادا کریں، میرے مولا کی بارگاہ میں پیشانی جھکائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کامیاب و کامران۔ ہمارے بہترین خطیب ہمارے جماعت کے ماشاءاللہ حضرت علامہ الحاج اللہ بخش صاحب کے بلا تشریف لائے ہیں، میرے پاس 20 منٹ رہے ہیں، میں اپنی تقریر کو جو ہے لمبا نہیں کروں گا، سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں عمل کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ چینجنگ پیدا کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی زندگی کامیاب و کامران۔ اللہ کے نیک بندوں نے جس طریقے کی عبادت و ریاضت کی ہے نا، انہوں نے تجارت بھی کی، کاروبار بھی کیا، بزنس بھی کیا۔ آپ کہیں گے ہم تو دھندا کرتے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ کے ولیوں نے بہت کام کی، تجارت کی، کاروبار کیا، اولیاء کرام نے، انبیاء کرام نے سب کام بھی کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ
شکر بھی کیا گیا ہے، رب کی بارگاہ میں نمازیں پڑھی ہے. اس لیے مسلمانوں ضرورت اس صبر کی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکائیں، اس لیے کہ یہ کمانا، یہ دھندا کرنا، بزنس کرنا، کاروبار کرنا یہ ممنوع نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اللہ ہے جس کے پاس جو ہے لوگوں کو یہ آراستہ کی گئی خواہشوں کی محبت، عورتیں، بیٹے، تلے پر سونے اور چاندی کے ڈھیر، نشان کے گھوڑے، چوپائے، یہ کھیتی، یہ دنیا کی پونجی ہے. اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یہ نفسی کی جاؤ جلال، یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ منصب کی کششیں، یہ اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے ہمیں ہمارے اندر رکھی ہے تاکہ بندے کی پہچان ہو کہ کتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے کہ نہیں جھکاتا. یہ امتحان ہے، آزمائش ہے. جس طریقے سے یہ ہمارے سامنے مائک ہے، اب یہ مائک بند ہو جائے ہمیں پتا چلے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. یہ ڈیکوریشن، ایک دوسرے کا چہرہ چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ لائٹ چلی جائے تب پتا چلے گا کہ روشنی اجالے کی کتنی قدر ہوا کرتی ہے. تو اللہ رب العزت انسان کے سامنے جاؤ جلال، عزت، شہرت، منصب کی کششیں، یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. پھر اسی کے ساتھ اللہ کی محبت، اس کے تقاضے بھی رکھ لیے تاکہ غلامی کا دعویٰ کرنے والے بندے کو عمل کی کسوٹی پر پرکھا جائے کہ کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے. واہ 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 واہ، بہت اچھا. کتنا انسان سچا ہے کہ یہ سارا چیزیں ملنے کے بعد انسان اس رب کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر انسان کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے جس نے یہ سب دیا ہے. قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک بندے سے پوچھے گا، بول میرے بندے بتا، کیا میں نے تجھے صحت نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے تندرستی نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے جانور گھوڑے اونٹ پر سوار نہیں کیا؟ کیا میں نے تیرے نکاح میں عورتیں نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا؟ کیا میں نے تجھے رئیس نہیں بنایا؟ یہ حدیث پاک ہے. تو بندہ کہے گا ہاں میرے مالک و مولا، تو نے یہ مجھے سب کچھ دیا. تو رب فرمائے گا پھر اس کا شکریہ کہاں ہے؟ اس کا شکریہ تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ حضرت سفیان ثوری یہ رابعہ بصری کی بارگاہ میں گئے، جو بہت بڑی اللہ کی وجہ ہے. یہ رابعہ بصری وہ ہے جن کے لیے کعبہ چل کر استقبال کیا، تو رابعہ بصری ہے. رابعہ بصری کے پاس میں گئے اور رابعہ بصری ایک کونے میں رات پہ عبادت و ریاضت کرنے لگ گئی. رات بھر نماز پڑھتی رہی، رات بھر نماز پڑھتی رہی اور یہ بھی ادھر سے پڑھتے رہے. جب صبح ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رابعہ، اللہ نے اپن کو توفیق دی کہ رات بھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کی ہے، اس کا شکریہ کیا ہے؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ اس کا شکریہ یہ ہے کہ کل روزہ رکھیں گے. سبحان اللہ. ہم 127 رات جاگ لیتے ہیں، 3 رات سوتے رہتے ہیں، اور رابعہ بصری کہتی ہے کہ پوری رات جاگے تو کل روزہ رکھیں گے. یہ اولیاء اکرام اس طریقے سے. رابعہ عدویہ ایک بہت بڑی اللہ کی ولیہ گزری ہے. شام ہوتے ہی آپ خوشبو لگاتی، کپڑے پہنتی، چین کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ میرے مالک و مولا، یہ دنیا کی آنکھیں سو گئی ہے، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تیرا ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے، اور میرے مالک و مولا جب تک رابعہ عدویہ کے جسم میں جان رہے گی تب تک تیری بارگاہ میں رات بھر اسی طریقے سے کھڑی رہی، بات کرے گی. اور ہم صرف لنگر سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اس لیے اپنی زندگی میں ہم عمل کریں تب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کامیاب و کامران. اللہ فرمائے کہ میں تمہیں سونا دیا، چاندی دی، ڈھیر دی، یہ تمہاری اپنے فارچونر گاڑیاں اسکارپیو آپ کی کرامت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ رب نے تمہیں نوازا ہے تو اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں. اب تم انسان جو مصیبت آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اس لیے آتی ہے کہ انسان خود ہی کرتا ہے. اللہ فرماتا ما یغفر اللہ عذابکم، اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ وہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا. وَإِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کو ایمان لے کے آؤ. رب عذاب نہیں دینا چاہتا، رب تو تمہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں نیاز دیکھنا چاہتا ہے. تمہیں سونا دیا، چاندی دی، عزت دی، آبرو دی، شان دی، یہ آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے، زمین کی تشریح تمہارے لیے، یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ منصب، یہ اولاد، یہ جاؤ جلال، یہ تندرستی، یہ صحت، اللہ نے تمہیں آباد کرنے کے لیے تمہیں پر اللہ رب العزت تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا ہے. اب انسان خود ہی الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دے تو تمہار تو کھانی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت بولتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ عذاب نہیں دینا چاہتا. آپ نے دیکھا ہوگا، علماء کرام سے سنا ہوگا کہ کچھ ٹائم پہلے جیسے عذاب آیا، جس طریقے بھوکم آیا، یہ لبنان، یہ سیریا کے 10 ملکوں کے اندر بھوکم، ایسا بھوکم آیا، اتنا بھوکم آیا، اتنا سخت جھٹکے آئے. کتنے؟ صرف 40 سیکنڈ کے جھٹکے تھے. 40 سیکنڈ پہلے جو بلڈنگ زمین سے آسمان سے باتیں کرتی تھی، 40 سیکنڈ کے بعد وہ زمین بوس ہو گئی.
40 سیکنڈ پہلے جس انسان کا جسم سلامت تھا 40 سیکنڈ کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. 40 سیکنڈ پہلے جو انسان امیر تھا بادشاہ تھا 40 سیکنڈ کے بعد وہ انسان بھیک مانگنے کے لائق ہو گیا. 40 سیکنڈ پہلے جو انسان تندرست تھا چلتا پھرتا تھا 40 سیکنڈ کے بعد اس انسان کے جنازے اٹھے. اللہ فرماتا وما کان ربک یہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. تمہارا رب ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو زبردستی برباد کر دے اور وہاں کے لوگ اچھے ہوں. اگر وہاں کے لوگ اچھے ہوں تو اللہ عذاب نہیں دیتا. میرے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا جب میں کسی بستی پر عذاب ڈالنا چاہتا ہوں تو پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو لوگ میرے گھروں کو آباد کیے رہتے ہیں. ان چند لوگوں کی وجہ سے جو ہے میں عذاب نہیں دیتا ہوں. جو لوگ استغفار کرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے میں پوری بستی سے عذاب ہٹا دیتا ہوں. اس لیے مسلمانوں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں, رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کامیاب و کامران. اللہ کے نیک بندے اس طرح تو روا کرتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں پیشانیاں جھکایا کرتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں فریادی کیا کرتے تھے. اس لیے مسلمانوں اگر ہم جو کچھ بھی کریں مگر اللہ کے واسطے آخرت کی تیاری کریں. قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنا کمایا کتنا کیا, تم نے جو ہے کتنی دیگ پکائی, جو 10 دیگیں پکائی 20 دیگیں پکائی. یہ نہیں, یہ تو محبت ہے. آپ کریے اللہ نے دیا تو ثواب ضرور ملے گا. مگر نماز چھوڑ کر کے نیازیں چلی تو پھر یہ نیازیں کام نہیں آئے گی. بہت اچھا بھائی, بہت اچھا. اسی لیے نماز پڑھے پہلے بہت اچھا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. بندے کا قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نماز کتنی پڑھی تو نے. یہ علماء اکرام بیٹے بہت اچھا بھائی, بہت. لکل شیء علم ایمان الصلاۃ. ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے, علامت ہوتی ہے, اور ایمان کی نشانی نماز ہے. بہت اچھا ہے, بہت اچھا. واہ واہ. تو یہ جلسے آج کم بھی کریں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, مگر نماز نہیں چھوڑیں. جلسہ فرض نہیں, نماز فرض ہے. یہ ہمارے اسٹیج پر ہمیں یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے کہتے ہیں کہ اگر 10 سے اگر 2 آدمی بھی نماز پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و پوری نماز کی یہ محنت قبول ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں. نماز پہلے پڑھیں آپ, نماز کوئی آپ جلسے کیجئے. کورونا میں کتنے جلسے کیے 2 سال تک, ایک بھی نہیں ہوا. تو کیا کسی ولی نے جھگڑا کیا کہ بھائی تم لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ نہیں, کوئی بات نہیں, یہ محبت ہے آپ کریے, لیکن نماز پہلے پڑھیے. مسلمانوں قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا, قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کی زبان نہیں کھلے گی, انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا, کسی بھی جرأت نہیں ہوگی, یہاں تک کہ فرشتے بھی خاموش کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن الرحمن وقال صوابا. جبریل بھی خاموش کھڑیں گے. میرا لگے گا چلنے کے موقع ملا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بتاؤں گا حضور پہلے بولیں گے, میرے امام الانبیاء پہلے بولیں گے. قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نمازیں کتنی پڑھی, اور یہی پھنس گئے تو کیا ہوگا. اس لیے مسلمانوں نمازوں کے پہلے پابندی کر. قیامت کے دن یوم نحشر المتقین الرحمن وفدا ونسوق المجرمین علی جہنم وردا. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن نیک پرہیزگار متقی لوگوں کو ہم مہمان بنا کر کے رحمان کی بارگاہ میں پیش کریں گے. متقی لوگ, پرہیزگار لوگ, نمازی لوگ مہمان بن کر کے اللہ کی رحمان کی بارگاہ میں جو لائے جائیں گے. اور جو گنہگار ہوں گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ عَلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا, ان لوگوں کو گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو نمازیں پڑھنے کے لیے پڑھتے, ہم نہیں کہیں گے. اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں متقی ہوتے ہیں, اللہ فرماتا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. متقی لوگ جو ہوں گے نا, آپ نے جب ہوٹلوں میں گئے ہوں گے 5 اسٹار ہوٹل, آپ جائیں گے, آپ گیٹ پہ جائیں گے تو اپنے آپ کو دروازہ کھل جاتا ہے, کھلتا ہے نہیں کھلتا ہے, آپ جائیں گے ابھی. دیکھیں آپ تو متقی لوگ جب جنت کے دروازے میں پہنچیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے آٹومیٹک کھل جائیں گے. سبحان اللہ. جنت میں جانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں, کون جانا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اب وہ ایماندار ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے نماز پڑھتے ہیں ایمانداری کے ساتھ میں. بس ٹھیک ہے, 5 ساتھ ہیں, ہم زیادہ ہے, بس ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو یہ مسلمان نماز پڑھیں, نماز. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ در گروہ جنت کی طرف بلائی جائیں گی.
اور وہ جب ان کی سواریاں جنت کے دروازے پر پہنچیں گی فتحت ابوابها، ان کے لیے دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہوں گے، اور داروغہ جنت اس کے جنت کے دروازے پر فرشتے ہوں گے، کہیں گے ویلکم، سواگت، تشریف لائیے۔ جب یہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے کہیں گے وقال الحمدللہ الذی صدق، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنا وعدہ سچا کیا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ اب جب جنت میں انسان داخل ہو جائیں گے نا تو پھر موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس زندگی میں نہیں الجھے مسلمانوں، آپ کام کیجئے، کاروبار کیجئے، سب کیجئے، آپ سب کیجئے، مگر اللہ کو یاد کریں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھیں۔ بہت اچھے بھائی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کامیاب۔ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے نا تب اعلان ہوگا، ایک منٹ ایک شکل کے موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، اعلان ہوگا اے اہل جنت، اب وہ سر اٹھائیں گے، کہے گا یہ آواز دینے والا کہے گا اسے پہچانتے ہو؟ تو کہیں گے ہاں مالک، ہاں یہ موت ہے۔ پھر جہنم والوں کو آواز پہچانتے ہو؟ تو کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر کہا جائے گا اب اس موت کو بھی موت آ جاتی ہے، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اب جنت والا تم عیش آرام کے ساتھ جنت میں تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تو جہنم والے مار کھاتے رہیں گے مگر انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ، پھر انہیں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے اس پہلی موت کے، نہیں موت آئے گی۔ پھر بس موت ختم، موت مر گئی، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، جھگڑے ختم، فساد ختم، لڑائی ختم، یہ سارے ٹینشن ختم، عیش و آرام، خوبصورتی، جوانی، بادشاہی۔ اس لیے مسلمانوں اب چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم وہاں جا کے کامیاب ہو تو ہمیں پہلے نماز پڑھنی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہوگا، رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکانی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کامیاب و کامیاب رہیں گے۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، عبادت و ریاضت نہیں کریں گے، پھر ہماری زندگی کامیاب نہیں۔ جلسے میں بیٹھنا کرنا اگر عمل نہیں کرے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آخری بات کہہ دیتا ہوں، اتنی تقریر سننے کے بعد ہمارے ذہن و دماغ اگر ہمارے نرم نہیں ہوئے، نمازوں کی طرف ہمارے دماغ کو ذہن مائل نہیں ہوا، ہمارے دلوں میں محبت نہیں پیدا ہوئی، ہمارے دلوں میں اخوت پیدا نہیں ہوئی، ہمارے دلوں میں پیار نہیں بٹا، ہمارے دل میں جو ہے ایک نیکی کرنے کو امنگ نہیں جاتی، تو کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ بہت اچھے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق، لوگوں میں دیکھیں نیکی کرنے کا جذبہ دیکھیں۔ ابوبکر صدیق کا دور تھا، ایک بڑھیا تھی اور وہ اندھی تھی، اس کا لڑکا شہید ہو گیا۔ اب لڑکا شہید ہو گیا تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اس بڑھیا کی پوری خدمت کی ذمہ داری میں اپنے ذمہ پر لیتا ہوں۔ ہمارے ہاں اگر دوسروں کی دیکھا ہے کہ اگر ماں باپ بھی اگر ضعیف ہو جائے، بیمار ہو جائیں، بیٹے الگ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، لیکن صحابہ کرام بزرگان دین کی زندگی میں نیک عمل کرنے کی ان کی کوششیں اور ان کی جو ایک امنگ دیکھی آپ نے فرمایا کہ ضعیف اندھی ہے، اس کی پوری خدمت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اب ابوبکر صدیق صبح کو جاتے، اب جانے کے بعد اس بڑھیا کے گھر میں صفائی کرتے، اس کے کپڑے دھوتے، اس کی سبزی پکاتے، اس کا کھانا کھلاتے۔ اب یہ سارا کام کرنے کے بعد اپنا دوسرا کام کرتے۔ ابوبکر صدیق کہتے سبحان اللہ، سارا کام کرتے۔ حضرت عمر فاروق کے دل میں آیا کہ کبھی موقع ملے گا تو میں ایسی اس بڑھیا کی خدمت کروں گا کہ ابوبکر صدیق کو بھول جائے گی، مگر موقع ملے نا تب میں کروں گا۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کہیں باہر جانا ہوا تو کسی سے کہا کہ بھائی کہ آپ کو آج کے دن یہ اس بڑھیا کی خدمت کرنی ہے، تو حضرت عمر فاروق نے اسے پہچان لیا، اس کو کہا ہے۔ ابوبکر صدیق باہر چلے گئے تو حضرت عمر فاروق اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی ایسا ہے، اس بڑھیا کا کام تو میں کر دوں گا، تو دوسرا یار کر لینا کیا ہے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت عمر گئے اس کے گھر، اور گھر جانے کے بعد میں کیا کیا، انہوں نے ان کے گھر میں جانے کے بعد صاف صفائی کی، ان کے کپڑے دھوئے، ان کا سارے پانی بھرا، ان کے لیے سبزی جو بھی چٹنی سبزی پکائی، پھر اس کے بعد کھانا پکایا۔ کھانا پکانے کے بعد میں ایک روٹی کا پیالہ، روٹی کے اندر پیالے کے اندر روٹی رکھ کر کے پاس میں بٹھایا۔ اب وہ بڑھیا اندھی تھی، دیکھتی تو نہیں تھی، پاس میں لائے اور سبزی سے لقمہ لیا۔ لقمہ بنانے کے بعد میں بڑھیا کے منہ میں دیا۔ اب جیسے ہی بڑھیا کے منہ میں آیا تو اس بڑھیا نے کہا کہ آج لگتا ہے کہ ابوبکر نہیں آیا ہے، آج لگتا ہے ابوبکر نہیں آیا، آج لگتا ہے ابوبکر نہیں آیا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ تجھے سب دکھتا ہے، تو جھوٹ بولتی ہے۔ حضرت ابوبکر تو کہا کہ جھوٹ بولتی ہے، تجھے سب دکھتا ہے۔ تو کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں دکھتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں تجھے دکھتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے نہیں دکھتا۔ تو کہا دکھتا نہیں ہے، تجھے کیا کیسے پتا چلا کہ آج جو ہے ابوبکر میں کوئی اور آیا ہوا، تجھے کیسے پتا؟ تو کہا تو بڑھیا نے منہ کھولا
اور کہا کہ اللہ کے بندے یہ دیکھیں میرے منہ میں دانت نہیں ہے. ابو بکر ہوتے نا تو پہلے لقمہ لیتے, سارا کام کرنے کے بعد میں پہلے لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے, نرم کرتے, پھر میرے منہ میں دیتے. آج لقمہ مجھے تھوڑا سخت لگا, میں جان گئی کہ ابو بکر نہیں ہے, کوئی اور ہے. مسلمانوں, یہ اسلام کا ہے, یہ محبت کیا ہے. اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں, نیک کام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. مجھ سے بولنے سے کچھ اگر غلطی ہو گئی ہے اس اسٹیج پر, میں علماء کرام سادات کرام کے قدموں کے صدقے سے میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.